میرا بچہ تو چلا گیا مگر کوشش ہوگی کہ اب کسی اور کا بچہ گٹر میں گر کر جان نہ گوائے۔ کراچی نیپا چورنگی کے قریب الطاف حسین جلا وطن ہے۔ 32 سال سے الطاف حسین نے 7 مرتبہ پاکستان ہائی کمیشن جا کر کہا کہ میرا پاسپورٹ بنوا دو، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ یہ ٹائٹل لگایا گیا ہے، دادا نے یہ قبول کر لیا ہے کہ وہ بچے کو جو برآمد کیا ہے، جو کور کیا ہے، وہ کیک سے ہے۔ جناب چیئرمین صاحب امید علی قاضی اور وائس چیئرمین حافظ عمران صاحب، یہ N1100 کی لائن میں عامر کے سامنے والے گٹر سب اوپن ہے۔ 12 لاکھ روپے فنڈ ہر یوسی کو مل رہا ہے۔ میرا تو چلا گیا نا۔ جاں بحق ہونے والے ننھے ابراہیم کے والد نے شہر کے تمام کھلے مین ہول پر ڈھکن لگانے کا فیصلہ کیا۔ ریکارڈ بنا دو، پاکستان ہائی کمیشن نے نہیں بنا کے دیا۔ میری طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ تمام عوام کی طرف سے میری طرف مختلف رائے آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دادا کو پیسے مل گئے، کسی نے مجھے آ کر کہا کہ حاجی صاحب آپ کا جو بچہ کور کیا ہے وہ ایک یہاں کچرا چننے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، ایک تو فیصل وابڈا کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اسد قیصر صاحب نے کیا فرمایا اس کے اوپر بات کریں گے، الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو پرانی جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے، اس میں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ وہ کیوں پاکستان نہیں آ پا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو مزید 2 بچے جو ہیں وہ گٹر کی نظر ہو گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں، اور ابراہیم جو 3 سالہ بچہ نیپا کے قریب جس بچے کو جو ہے مطلب گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا، اس کی CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے، دادا کا بیان آیا ہے اور والد کا بھی جو ہے وہ روتا ہوا ایک بیان آیا، اور کیا قدم اٹھایا ہے انہوں نے تو وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ لیکن ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ابراہیم اور 2 بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ 2 بچے جو ہے وہ کراچی کے مختلف ایریاز میں گرے ہیں اور ان کو فوری طور پہ ہی جو ہے وہ نکال لیا گیا۔ دونوں بچیاں تھیں اور کیا برا حال تھا ان کا بیچاریوں کا، اور علاقہ مکین نے بتایا کہ بھائی اتنا کھلا ہوا گٹر تھا وہ جس کے اندر وہ بچیاں گر کے جو ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بچی ہیں، اور کیا ان کا بیچاریوں کا حال ہوا ہے۔ بہت چھوٹی معصوم بچیاں تھیں۔ والدین کو بھی تھوڑا سا احتیاط مطلب ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن خود بھی بچوں کو آگاہی دیں، اسکول جاتے ہیں بچے، مدرسے جاتے ہیں، گلی محلے میں ہوتے ہیں، محلے والے خود بھی دیکھیں ذرا بچے جو ہے وہ کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ مطلب بے ہنگم جیسے بچے بھاگتے تو وہ گرا جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ پھر بعض اوقات بچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کو کراس کرتے ہوئے جلد بازی میں کدھر بھی نکل جاتے ہیں، کہیں بھی نکل جاتے ہیں۔ ابراہیم مرحوم 3 سالہ معصوم بچہ، اس کی ویڈیو آ گئی ہے اور بڑی دردناک ویڈیو ہے کہ کس طرح وہ خوشی خوشی باہر نکلا ہے، لیکن اچانک ایسا لگا جیسے اس کو موت کھینچ کے لے گی وہاں پر۔ اب یہاں پر جو چیز نظر آ رہی ہے، جہاں ابراہیم کے والد نے تھوڑی سی غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے گٹر کے ہی پاس جو ہے وہ اپنی بائک کھڑی کی تھی، جو بچہ ادھر اس طرف جانے لگا بائک کے اوپر کہ پہلے میں بیٹھوں گا، ابو سے پہلے، امی سے پہلے میں پہنچوں گا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا بچے کے ذہن میں، لیکن وہ گٹر کی نظر ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی یوٹیوب چینل چلانے کے چکر میں، فیس بک پیج چلانے کے چکر میں اور دیگر پلیٹ فارم پہ جو اپنے ویڈیوز اور ویوز کما کے، پیسہ کما کے حرام کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو، ان کی آمدنیوں کو۔ تو اس میں ابراہیم کے دادا صاحب جو ہیں، دادا جی، تو ان کے اوپر الزامات لگے کہ پیسے لے کے جو ہے وہ منہ بند کر لیا ہے انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا ہے، پھر ایک اور ٹائٹل یہ بھی دیکھنے میں آیا جو ابراہیم مرحوم کے دادا نے
کہا کہ زبردستی کی جا رہی ہے کہ مطلب کے ایم سی کا نام لیا جائے کہ کے ایم سی نے بچہ برآمد کرایا ہے، اور شاید یہ ان سے کہا بھی گیا ہے کہ کے ایم سی کے آپ نام لیجئے کہ کے ایم سی نے بچہ جو ہے وہ برآمد کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معصوم بچہ جس نے جو کچرا چننے والا بتایا جا رہا ہے، اب واللہ عالم وہ کچرا چننے والا ہی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب سا بچہ نظر آتا ہے تو اس کو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچرا چننے والا بچہ ہے تو اس نے نکالا ہے۔ در حقیقت تو ابراہیم کے والد نے دادا نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہوں گا، تو پتہ چلا کہ بچے کو جو ہے وہ ایمبولینس میں ڈال کے، جو مرحوم بچہ ابراہیم ہے اس کو ڈال کے ہاسپٹل بھیج دیا گیا، جناح ہاسپٹل یا جہاں پر جاتے، اور سیکنڈ یہ کہ اس بچے کو جو ہے وہ تھانے لے کے گئے وہاں پر، اور تھانے میں لے جا کے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی ملنا چاہوں گا اس بچے سے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ بچہ چلو مل گیا ہے، تو وہ کون محسن ہے جس نے یہ کیا ہے، تو اس بچے سے ملا جائے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال کیونکہ کریڈٹ دیا تھا، شکریہ ادا کرنا تھا ان کا۔ ابراہیم کے والد غم سے نڈھال اور پریشان حال کہہ رہے ہیں کہ میں اب شہر کے مطلب جہاں جہاں ہو سکے گا جو وہ جگہ میں، تو وہاں کے جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ لگانے کا میں ذمہ اٹھاؤں گا، اور میں جو ہے وہ ان جگہوں پہ ڈھکن لگاؤں گا تاکہ اور کسی کی جان نہ جائے، اور کوئی گٹر میں گر کے جو ہے وہ بچہ یا کوئی بھی بڑا جو ہے اس کے ساتھ کوئی ناگہانی آفت نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے عزم، میں کیا کروں کہاں جاؤں، میرا تو چلا گیا، میں اور کسی کا جانے نہیں دوں گا۔ یہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ایک احساس ذمہ داری کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لیکن وہ معصوم بچہ کئی آنکھیں اشک بار کر گیا، لیکن والد کو جو ہے وہ ایک اور نیکی کی راہ پہ وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ یقیناً بچے معصوم ہوتے ہیں اور جنتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا دعا کریں، بس اس بچے کی کیا کہتے ہیں اس کے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے گناہوں میں پاک پروردگار کمی لے کر آئے اور ہمارے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوں، اور آپ کو پروردگار عالم صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ جو ہے وہ بس اب کیا کر سکتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہیں، آپ کو سب دنیا جو ہے اس کے آگے بے بس ہے، تمام کائنات۔ اچھا، الطاف حسن صاحب کی ایک ویڈیو پرانی انہوں نے اپنے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ اور غالباً اور بھی پلیٹ فارمز پہ لگائی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ چودھری نثار نے الطاف حسین کو پاکستان آنے نہیں دیا، نہ شناختی کارڈ بننے دیا، نہ ہی پاسپورٹ بننے دیا، کیونکہ واجد شمس الحسن صاحب تھے، انہوں نے جو اپنے اس دور میں بہت ہی ان کے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ان کی محنت ان کے لیے کام کیا کہ وہ یہ ساری چیزیں دیں اور چودھری نثار کے حوالے کریں، تاکہ وہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار، تو وہی وہاں سے اپروو کرتے تو الطاف حسین صاحب پاکستان آ سکتے تھے، اور الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ پا رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ یہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، یہ پرانا بیان تھا، کیونکہ ابھی آج جو ان کی جس پہ میں نے ولاگ کیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب لگ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور شاید جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کراچی سے ہی ہیلو کریں آگے۔ عمران خان کی رہائی کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جمائمہ کا ایکس پہ جو ٹویٹ تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ یا ان کی فون کال جو ہے وہ آئی تب جا کے ملاقات ہوئی ہے، ایسا ایک پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جمائمہ نے اس پہ کہا ہے کہ ہماری بھی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ یہ مطلب کون ہے جو نہیں سن رہا ان کی بات؟ یقیناً جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو کہ سپہ سالار پاکستان، فخر پاکستان۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر صاحب نے ایک جو ہے وہ آج میٹنگ، جو ان کی پریس کانفرنس تو نہیں تھی لیکن جو صحافیوں سے بات کی انہوں نے، اس میں کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور جو حالات ہیں مطلب ٹون بالکل چینج مجھے نظر آ رہی ہے۔ کل کے عمران خان سے میٹنگ کے بعد پی ٹی آئی والوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ کھلبلی سی لگ رہی ہے، اور کچھ جو ہے وہ چپکی سی لگ گئی ہے۔ عمران خان شاید باہر بھی آنے والے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے بعد اب ارکان یا کارکنان جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، وہ شاید اب آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسد قیصر کی ٹون چینج اور
हुकूमत और फ़ौज के हक़ में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि मतलब फ़ौज है हमारी जो वो शान है, आन है, बान है, समथिंग इज़ फिशी। बहरहाल तेरा जादू चल गया कह लीजिए यहाँ पर। अच्छा, फैसल वावडा, वावडा, फैसल वावडा ने क्या ज़बरदस्त ट्वीट फेंका है कि जिसके बाद जो है मतलब समझ लीजिए कि वो होता है ना कि जलते तवे पे आप पानी की छींटें मार दो तो वो छींट उछलती कैसे, उस तरीके से इस वक्त वो हो रहा है। फैसल वावडा साहब ने कहा है कि जहनी मरीज आंखों से अंधे और कानों से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक, मैं डिट्टो पढ़ के बता रहा हूँ, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, ठीक है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। बहुत ही कड़क अंदाज में उनका लहजा जो है वो सुनाई दे रहा है उनके ट्वीट पढ़ के ना, कि किस तरह तैश में आके या बड़े दबंग स्टाइल में उन्होंने ये बात की है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद किया जाए, कर दी जाएगी, वो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। वाह। जीती हुई अफवाज और इसके सिपहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता है सभी कर रहे हैं ये लोग, तो बिल्कुल सही कहा, कोई बकवास बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि टॉलरेशन की हद हो गई है। अच्छा, अब इससे आगे ये कि बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते के सोल बनाए जाएंगे, यानी कि जो ज़बान होती है इससे जूते का तलवा जो होता है ना, जो हम ज़मीन पे रखते हैं एड़ी के साथ, वो सोल बनेगा उसका, ठीक। अच्छा है, अब ये भी कहा कि ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है इसको सख्ती से रोका जाएगा। यानी कि ऑर्डर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। उसूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। इश्तिहाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। ये पीटीआई की बात की जा रही है और दीगरों की भी मेरे ख्याल में, क्योंकि सभी जो पीटीआई के सपोर्ट में सभी को ये एक ललकार दी गई है। अब आगे सुनिए, अब केसेस और चीज़ों को मंतक़े अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मज़ीद हड़ाहुड़ी की तो बची कुछ सियासत जो रह गई है वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। ये वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, ठीक है। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं, इन समेत सब अपनी खैरियत मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, यानी नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है। अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी करें, ठीक है। अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको समझ में आता है कि रोल करके जो है वो क्या, तो बहरहाल ये एक बात है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अब यहाँ पर समझ में आएगी। और काफ़ी मैं इसके नीचे ट्वीट्स देख रहा था कि तेरी माँ की, तेरी बहन की बदतमीज़ी, गालम गलोच। और मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार, कोई भी हो, चाहे पीपी वाले हों, पीएमएलएन वाले हों, पीपी वाले तो खैर नहीं करते, लेकिन पीएमएलएन वाले हों, पीटीआई वाले हों या और कोई, तो वो सीधा सीधा वल्दियत को जो है वो छेड़ते हैं, वालदा के किरदार को, बहनों के किरदार को जो उछालते हैं। ये सब चीज़ें बदतमीजी के ज़ुमरे में आती है। काउंटर कीजिए किसी की भी बात को, लेकिन उसको एक अदब के लिहाज उसमें रखें, भले से आपको पसंद है नहीं पसंद है, उसने गलत बात की सही बात की वॉटेवर। अब गालम गलोच और तेरी ये मुँह तेरे मुँह निकल तू यहाँ तुझे देख लेंगे, बदमाशी, इससे मतलब ये होता है कि आप जो है वो कमज़ोर हैं, जो आप अपनी बात मनवा नहीं सकते, तो आप इस तरीके से अगले को ज़बरदस्ती कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बेटा अब तू बाहर निकल, ठीक है, ये हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो कुछ फैसल वावडा साहब जब इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, कुछ तस्वीर के ये वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है उससे बाहर निकल के हाथ जोड़ के यूँ बैठे थे, सज्जा कर रहे थे, वो ला के यहाँ पर की जा रही कि ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब बातें हो रही। तो भाई इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है,
ٹھیک ہے، اگر ہم پرانے مردے کو کھیڑتے رہیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اب یہ کہ عمران خان کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو اندر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ قید کیوں ہے، اس کو پتہ ہے قید کیوں ہے، لیکن اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ کیا گیم کر رہے ہیں وہ چیز یہاں پر مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ صبح سے مطلب کل سے میں یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ عمران خان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ 2 ارب روپے 11 افراد نے لیے ہیں. اچھا، میر جعفر اور میر صادق کون ہیں؟ میر جعفر اور میر صادق میں میرے خیال میں جو لوگوں کو پی ٹی آئی سے سمجھ میں آ رہا ہے، آئی تھنک کہ ایک تو امین گنڈاپور کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. سیکنڈ شاید جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی طرف ہو سکتا ہے، یا پھر شیر افضل مروت صاحب کی طرف اشارہ کیا ہو. لیکن یہ کہ مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا، وہ وہی جانتا ہے. اور باقی یہ کہ پی ٹی آئی والے جانتے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے. کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا کل، جو جیسے وہاں دھرنا تھا، تو اس میں آدھی قیادت جو تھی وہ نہیں تھی، آدھی تھی، ایک بیچ تھا یا ایک گروپ تھا، باقی گروپ نہیں تھے. تو اس کے اوپر اسد قیصر صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے کچھ جو ہے وہ ایک پیٹرن سے چل رہے ہیں ہم لوگ، ایک گروپ کہیں بزی ہے، ایک گروپ کہیں بزی ہے. جیسے اجب زئی صاحب کے لیے کہا کہ انہوں نے بلوچستان میں کچھ جلسہ ولسہ کیا وہاں پر، تو وہ وہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے. تو مطلب یہ سرگرمیاں چل رہی ہیں، تو نیکسٹ اس میں وہ جائیں گے. اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے یہ کے پی کے کا وہ ہے اپنا چیف منسٹر ہے، تو اس کو وہاں پر ہونا چاہیے کہ یہاں پر؟ ان کا یہاں کیا کام ہے، کیوں ملنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیسک جو ٹاپ قیادت ہے نا اس سے ملنے کی البتہ اجازت ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو نہیں ملنے دیا جائے گا. اچھا، کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے میں نے سہیل آفریدی کی جگہ شیر افضل مروت کا نام لے لیا، تو آئی تھنک کہ وہ جو ہے اس کو ریپلیس آپ خود ہی کر لیجیے گا، سیٹ کر لیجیے گا. تو سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے پاسبل نظر نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھتے ہیں. اور یہ صرف خبر کی حد تک ہے، میرا اپنا کوئی تجزیہ اس میں نہیں شامل ہے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ بعد میں. اللہ حافظ.